السلام علیکم دوستوں، 13ویں صدی میں سلطنت خوارزم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی جسے اس وقت چنگیز خان نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ موجودہ ازبکستان میں ایک شہر اورگنج اس وقت اس کا دارالحکومت تھا۔ اورگنج جسے کہ گورگنج بھی کہتے ہیں، دریائے آمو کے کنارے واقع ایک شہر تھا۔ یہ شہر عالم اسلام پر چنگیز خان کی یلغار کے وقت سلطنت خوارزم کا دارالحکومت تھا۔ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے سمرقند اور بخارا اس شہر کے ہم پلہ تھے۔ اورگنج اس وقت صنعت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ خوارزم کا دارالحکومت ہونے کے سبب علاقائی تجارت کا مرکز بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ معاشی طور پر اورگنج کی حیثیت خوارزم کے دیگر شہروں میں نمایاں تھی۔ دریائے آمو کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں مچھلیوں کا کاروبار عروج پر تھا۔ اورگنج کی دریائی مچھلیوں کی مانگ پورے خوارزم میں تھی۔ اس کے علاوہ اورگنج کے خشک میوہ جات بھی بہت مشہور تھے۔ تلوار سازی اور جنگی ساز و سامان کی صنعت کے حوالے سے اورگنج کی نمایاں حیثیت تھی۔ دینی اور عصری علوم میں اورگنج کے مدارس اور جامعات یکتا تھیں۔ جامعہ اورگنج خطے کی مشہور جامعہ تھی۔ صاف ستھرے محلے، خوشنما باغات، خوبصورت مساجد اور ان مساجد کے بلند و بالا مینار اور دیدہ زیب گنبد اورگنج کی پہچان تھے۔ دفاعی نقطہ نظر سے شہر کی حفاظت مضبوط اور مستحکم فصیل کے ذریعے کی جاتی تھی۔ اورگنج کی فصیل اونچائی اور مضبوطی کے لحاظ سے خوارزم کے دیگر شہروں سے منفرد تھی۔ سمرقند، بخارا اور دیگر شہروں کی بربادی کے بعد اورگنج میں چاروں طرف سے پناہ گزینوں کا سیلاب آ گیا تھا۔ یہ پناہ گزین اپنے ساتھ تباہی اور بربادی کی داستانیں لائے تھے۔ قتل و غارت گری اور تاتاری وحشیانہ پن کی کہانیاں سن کر اورگنج کی فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ دارالحکومت کے باسیوں میں بھی وحشی تاتاریوں کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اگرچہ فصیل کی مضبوطی بہت زیادہ تھی مگر پھر بھی ایک اندیشہ عوام میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ ایسے میں سلطان علاء الدین کی وفات اور سلطان جلال الدین کی تخت نشینی نے اورگنج کی سیاسی فضا میں ہلچل پیدا کر دی۔ علاء الدین خوارزم شاہ چنگیز خان کی یلغار سے گھبرا کر بحر خزر میں روپوش ہو گیا تھا۔ دوران روپوشی ہی ولی عہد سلطنت شہزادہ قطب الدین کی بطور ولی عہد نامزدگی کالعدم قرار دیتے ہوئے علاء الدین خوارزم شاہ نے جلال الدین کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ جلال الدین خوارزم شاہ کے طور پر اورگنج میں داخل ہو گئے۔ تاتاری حملے سے خوفزدہ اورگنج کے عوام نے جلال الدین کا استقبال کیا مگر اس کے بھائی قطب الدین نے جلال الدین کی دارالحکومت آمد بطور خوارزم شاہ کے دل سے قبول نہیں کی۔ اس نازک دور میں جب تاتاری خوارزم میں تباہی مچا رہے تھے، بجائے بھائی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے قطب الدین نے جلال الدین کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ دارالحکومت میں پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ تخت خوارزم کا اصل وارث قطب الدین ہی ہے اور یہ کہ جلال الدین نے اس کا حق غصب کر لیا ہے۔ آہستہ آہستہ قطب الدین نے اپنے ہم خیال ساتھیوں کا گروہ منظم کر لیا۔ ادھر سمرقند میں چنگیز خان کو یہ اطلاع ملی کہ خوارزم شاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور جلال الدین کی تخت نشینی پر اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، تو اس نے اورگنج پر حملہ کرنے کے لیے یہ وقت بہترین خیال کرتے ہوئے اپنے لشکر کو پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا۔ دارالحکومت اورگنج میں اپنے خلاف سازشوں کو محسوس کرتے ہوئے جلال الدین نے عالم اسلام کی سربلندی کی خاطر ایک عظیم فیصلہ کیا۔ اسے علم تھا کہ تاتاری کسی بھی وقت اورگنج پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ خوارزم کی افواج پہلے ہی تتر بتر ہو چکی تھی۔ مٹھی بھر افراد اورگنج کے دفاع کے لیے بچے تھے۔ اگرچہ دیگر شہروں سے اورگنج میں جلال الدین کی موجودگی کی اطلاع ملتے ہی رضاکاروں کی آمد شروع ہو گئی تھی مگر پھر بھی صورتحال غیر اطمینان بخش تھی۔ ایسے میں جلال الدین نے قطب الدین سے لڑنے کے بجائے کہ اس میں مسلمانوں کا سراسر نقصان تھا، ایک عجیب قدم اٹھایا۔ اس نے دارالحکومت قطب الدین کے لیے خالی چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ انخلا کا فیصلہ کر لیا۔ امت مسلمہ کی خاطر اقتدار چھوڑنے کی روایت تاریخ میں بہت کم ملتی ہے مگر جلال الدین خوارزم شاہ نے آپس کے خون خرابے سے بچنے کی خاطر اورگنج کا دفاع قطب الدین کے سپرد کرتے ہوئے اورگنج سے روانگی اختیار کر لی۔ جلال الدین کے جاتے ہی قطب الدین کو تاتاریوں کی آمد کی اطلاع ملی۔ اب وہ گھبرایا کہ اکیلا کس طرح تاتاریوں کا مقابلہ کرے۔ قطب الدین نے شاہی خزانہ سمیٹا اور اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر دارالحکومت سے فرار ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی تاتاری لشکر باجی نویان کی قیادت میں اورگنج پہنچ گیا۔
ابن خلدون کے مطابق اورگنج سے جلال الدین کی روانگی کے 3 دن بعد ہی باجی نویان لشکر جرار کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ محاصرہ شروع ہوتے ہی ایک دن تاتاریوں نے شہر کے نواح میں موجود اہل شہر کے مال مویشی ہانک کر تاتاری لشکر کی سمت لے جانے شروع کیے۔ اورگنج والوں نے یہ دیکھ کر تاتاریوں کا پیچھا شروع کر دیا۔ کئی میل دور تک مسلمانوں نے تاتاریوں کا تعاقب کیا اور پھر گھات لگائے تاتاریوں نے مسلمانوں کو اچانک گھیر لیا اور زبردست حملہ کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور اس میں دونوں فریقوں کا سخت جانی نقصان ہوا۔ بالآخر اہل اورگنج شہر کی طرف پسپائی اختیار کرتے ہوئے واپس ہوئے۔ تاتاری پیچھا کرتے ہوئے شہر کے اندر تک داخل ہو گئے مگر پھر واپس آ گئے۔ اگلے دن باجی نویان نے فصیل پر بھرپور حملہ کر دیا مگر اس حملے کو اورگنج کے سپاہ نے ناکام بنا دیا۔ چنگیز خان کو معلوم تھا کہ اورگنج کا دفاع بہت سخت انداز میں کیا جائے گا اور پھر شہر کی فصیل کی مضبوطی کا بھی اسے علم تھا، چنانچہ اس نے اپنی پوری قوت اورگنج کی طرف روانہ کر دی۔ سب سے پہلے اورگنج کا محاصرہ کرنے والی سپاہ سے چنگیز خان کا بیٹا اوکتائی خان اپنی سپاہ کے ساتھ آ کر مل گیا۔ اس کے بعد مشہور تاتاری سالار بکرجن نویان، چنگیز خان کا دوسرا بیٹا چغتائی خان اور پھر بڑا بیٹا جوجی خان اپنے اپنے لشکر کے ساتھ پہنچتے چلے گئے۔ اسی طرح تاتاری لشکر کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ محاصرے میں چنگیز خان نے جتنی سپاہ استعمال کی اتنی سپاہ کسی اور حملے میں استعمال نہیں کی۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چنگیز خان نے لشکر کا جو حصہ اورگنج بھیجا تھا وہ باقی تمام حملوں کی فوجوں سے بڑا تھا۔ اورگنج میں اب شاہی خاندان کا کوئی بڑا موجود نہ تھا۔ اہل شہر نے اب خمار ترکی نامی امیر کو حاکم تسلیم کرتے ہوئے اس کی قیادت میں تاتاریوں کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ سمرقند اور بخارا کی نسبت اورگنج میں تاتاریوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ خمار ترکی کے شب خون حملوں اور چھاپا مار دستوں نے تاتاریوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ دوسری طرف فصیل شہر کو نقصان پہنچانے کے لیے تاتاریوں نے درختوں کے تنے جمع کیے اور انہیں پانی میں بھگو کر بھاری کر لیا اور پھر ان تنوں کو منجیکوں کے ذریعے فصیل کی دیوار پر برسانا شروع کر دیا۔ اس بارش سے کئی جگہ شگاف پڑ گئے مگر شہر والوں نے ان شگافوں کو فوراً بند کر دیا۔ اس کے علاوہ منجیکوں سے آتش گیر مادہ بھی برسایا جاتا رہا۔ اورگنج کا ذکر شیخ نجم الدین کے بغیر نامکمل رہے گا۔ آپ وقت کے مشہور صوفی بزرگ تھے۔ آپ کا شمار ماور النہر کے صاحب طریقت بزرگوں میں ہوتا تھا۔ آپ ایک عرصے سے اورگنج میں مقیم تھے۔ تاتاری حملے سے قبل آپ نے اپنے خلفاء کی مجلس طلب کی اور ان سے فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ اس شہر پر نازل ہونے والا ہے جس سے ہر چیز برباد ہو جائے گی، لہٰذا تم سب لوگ اپنے اپنے علاقوں کی طرف نکل جاؤ اور یہ شہر چھوڑ دو۔ آپ کے ایک خلیفہ نے کہا کہ حضرت آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، جس پر شیخ نجم الدین نے فرمایا کہ مجھے حکم نہیں ہے اور میں یہیں شہید ہوں گا۔ سوال کیا گیا کہ حضرت آپ اس فتنے کے فروغ ہو جانے کی دعا کیوں نہیں کرتے، جس پر شیخ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بہرحال شیخ نے فتنہ تاتار کے وقت اورگنج سے ہجرت نہیں کی اور جب چنگیز خان کے بیٹوں نے اورگنج کا محاصرہ کر لیا تو چنگیز زادوں کو شیخ کی کرامات کے بارے میں بتایا گیا۔ چنگیز زادے ان باتوں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے شیخ نجم الدین کو پیغام بھیجا کہ آپ کو امان دی جاتی ہے اور آپ فوراً شہر سے نکل جائیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ہماری مہم کا انجام غارت گری کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس پر شیخ نجم الدین نے وہ جواب دیا ہے جسے آج تک تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شہر میں میرے مریدین رہتے ہیں، انہیں چھوڑ کر اگر میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس پر تاتاریوں نے آپ کو اپنے ساتھ 10 افراد کی جان بخشی کی پیشکش کی جسے آپ نے قبول نہیں کیا۔ اس پر آپ کو 100 افراد کو ساتھ لے جانے کی پیشکش کی گئی جسے آپ نے پھر منع فرما دیا۔ آخر میں چنگیز خان کے بیٹوں نے شیخ سے کہا کہ آپ اپنے ساتھ 1000 افراد لے جائیں، ہم کوئی ترس نہیں کریں گے۔ جس پر آپ کا جواب تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ جس قوم کے ساتھ میں نے سکون کے 70 سال گزارے ہیں، مصیبت کے وقت میں انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں، میری غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ شیخ نجم الدین آخر وقت تک اورگنج میں رہے اور پھر تاتاریوں سے جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اس طرح شیخ نے حمیت اور غیرت کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔
عالم اسلام پر تاتاریوں کی جانب سے کی جانے والی لشکر کشی تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ اس لشکر کشی کے دوران تاتاریوں نے سفاکیت اور درندگی کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ جن کی نظیر نہ ان سے پہلے کہیں ملتی ہے اور نہ ہی ان کے بعد دنیا میں کسی نے اپنی مفتوح اقوام سے ایسا سلوک کیا۔ تاتاریوں نے عام اور نہتے مسلمانوں سے انتہائی بے ایمانہ سلوک کیا، قتل و غارت گیری کی وہ داستانیں رقم کی کہ انہیں لکھتے ہوئے آج کا مورخ بھی کانپ اٹھتا ہے۔ شہر فتح کرنے کے بعد پوری آبادیوں کو تہ دیک کر دیا گیا، خصوصاً وہ شہر جہاں مسلمانوں نے زیادہ مزاحمت دکھائی۔ ان علاقوں میں تو انسانوں کے ساتھ ساتھ کتے اور بلیوں کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ پوشیدہ خزانوں کی برآمدگی کے لیے مشتبہ مالدار افراد پر تشدد کے نت نئے طریقے ایجاد کیے گئے۔ مقتولین کی کھوپڑیوں کے مینار بنانا ان کا مشغلہ بن گیا تھا۔ شہر کے باسیوں سے تمام مال و دولت چھینتے، ان کا قتل عام کرتے، اس کے بعد ان کے مکانات کو آگ لگا دیتے اور اس طرح تہ خانوں میں چھپے ہوئے لوگ بھی زندہ جل کر ہلاک ہو جاتے۔ سمرقند، بخارا، کوکند، اترار اور دیگر شہروں میں عام مسلمانوں اور جنگی قیدیوں سے یہی سلوک کیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ جن شہروں کو امان دی گئی اور باقاعدہ معاہدہ کر کے قبضہ کیا گیا، ان شہروں میں بھی کسی نہ کسی بہانے سے یہی سلوک کیا گیا۔ ایسے موقع پر وہ مسلمان عمائدین جو غداری کر کے تاتاریوں سے ساز باز کر لیتے، انہیں بھی بعد میں قتل کر دیا جاتا۔ سمرقند میں برشمشاش خان نے عین لڑائی کے دوران اپنی 30,000 کی سپاہ کے ساتھ تاتاریوں سے معاہدہ کر کے مسلم لشکر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ بعد میں کچھ دن تو برشمشاش خان اور اس کی سپاہ سے عمدہ سلوک روا رکھا گیا، مگر ایک رات اچانک حملہ کر کے برشمشاش خان اور اس کی 30,000 کی سپاہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ اورگنج کی تباہی کے لیے وہ سامان پیدا کیے گئے کہ جن کے باعث شہر میں موجود انسانوں کے ساتھ چرند پرند، حیوانات، باغات، ہریالی اور یہاں تک کہ تمام مکانات اور عمارتیں بھی نیست و نابود ہو گئیں، یعنی کہ اس شہر کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ بعد میں اورگنج کے نام سے الگ شہر دوسری جگہ بسایا گیا۔ اورگنج کا شہر دریائے آمو، دریائے جیہون کے کنارے آباد تھا۔ تاتاری لشکر کی مدد کے لیے چنگیز خان نے اپنے 3 بیٹے جوجی، اوکتائی اور چغتائی خان اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ بھیج دیے تھے، کیونکہ دارالحکومت ہونے اور مضبوط فصیل شہر کے باعث چنگیز خان سخت مزاحمت کی توقع رکھتا تھا۔ اس طرح اورگنج کے باہر تاتاریوں کا عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا۔ چغتائی خان نے اس افرادی قوت کو دریائے آمو کا رخ تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چغتائی خان نے ارد گرد کے علاقوں میں موجود مسلمان قیدیوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ تاتاریوں کو لگا کر دریا میں پتھروں کا بند باندھنا شروع کر دیا۔ اس طرح دریا کا رخ تبدیل ہو جاتا، اورگنج کا شہر پانی میں غرق ہو جاتا۔ چغتائی خان نے سپاہ کی بڑی تعداد اس کام پر مامور کر دی۔ اس موقع پر جوجی خان نے اس منصوبے کی مخالفت کر دی۔ اس نے کہا یہ شہر بہت سرسبز اور خوبصورت ہے، اور مزید یہ کہ خاقان اعظم چنگیز خان نے یہ شہر مجھے بخش دیا ہے، لہذا اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے۔ چغتائی خان نے نہیں مانا اور دونوں بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، مگر اس دوران دریا پر بند باندھنے کا کام چلتا رہا۔ باہمی اختلاف کے باعث تاتاری لشکر کا نظم و ضبط کمزور پڑ گیا اور ان کے حملوں میں وہ قوت نہ رہی۔ تاتاریوں کو کمزور پڑتا دیکھ کر مسلمانوں نے حملے تیز کر دیے اور تاتاری مقتولین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ چنگیز خان اس دوران تالکان کے محاصرے میں مصروف تھا کہ اسے اس صورتحال کی اطلاع ملی۔ اس کے جاسوس نے بتایا کہ جوجی اور چغتائی کی چپکرش کے باعث تاتاریوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے۔ چنگیز خان نے فوراً اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اپنے چوتھے بیٹے تولی خان کو اورگنج روانہ کیا اور اپنا ایک مکتوب اوکتائی خان کے لیے بھیجا، جس میں اوکتائی خان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ حکمت سے کام لے کر جوجی خان اور چغتائی خان کے درمیان صلح کروائے۔ تولی خان اورگنج پہنچ گیا اور چنگیز خان کی ہدایت کے عین مطابق اوکتائی خان جوجی اور چغتائی کے درمیان صلح کروانے میں کامیاب رہا، اور اس طرح تاتاری نئے جوش اور ولولے کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ تاتاریوں کا نیا انداز دیکھ کر مسلمانوں نے بھی شہر سے باہر نکل کر حملوں میں تیزی کر دی۔ فصیل کے اوپر اور دروازوں کے ساتھ ساتھ دو بدو لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اورگنج میں مسلمانوں نے بڑی بے جگری سے دفاع کیا اور تاتاری سپاہ کی بڑی تعداد قتل کی۔ شہر کے باہر تاتاریوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے، مگر ان کی تعداد اس قدر تھی کہ پھر بھی اورگنج والے کمزور ہوتے چلے گئے۔
کہا جاتا ہے کہ اورگنج کے سقوط کے بعد اس کے نواں میں جگہ جگہ تاتاری لشکر کے مقتولین کی باقیات تقریباً 100 سال بعد تک موجود رہیں۔ اورگنج میں جتنے تاتاری مارے گئے اتنے کسی اور جگہ قتل نہیں ہوئے۔ محاصرے کے تقریباً 6 ماہ بعد آخرکار اورگنج کی فصیلوں کے شگاف سے تاتاری شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر کے اندر بھی مختلف محلے الگ الگ دفاعی تدابیر اختیار کیے ہوئے تھے۔ ہر محلے کی اپنی فصیل بھی موجود تھی۔ تاتاری ایک کے بعد ایک محلے پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ ہر محلے میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عورتیں اور بچے گھر کی چھتوں سے تاتاری لشکروں پر حملہ کر رہے تھے۔ مفتی علاء الدین قیوطی کا وفد یہ صورتحال دیکھ کر اہل اورگنج نے پہلے مرتبہ تاتاریوں سے امان طلب کی۔ عمائدین شہر کا وفد مفتی علاء الدین قیوطی کی سربراہی میں جوجی خان کے سامنے پیش ہوا اور شہر والوں کے لیے امان طلب کرنے کا خواہاں ہوا۔ مفتی صاحب نے جوجی خان سے کہا، ہم آپ کی دہشت تو دیکھ چکے ہیں، اب ہمیں اپنے رحم و کرم کا نظارہ بھی کروائیں۔ جوجی خان نے جواب دیا، دہشت تو تم لوگوں نے پھیلا رکھی ہے کہ میرے سپاہیوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا ہے، اپنی دہشت تو میں تم لوگوں کو اب دکھاؤں گا۔ اس طرح یہ وفد ناکام ہو گیا اور شہر والوں کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ شیخ نجم الدین کو جب اطلاع ملی کہ جنگ اب شہر کے اندر شروع ہو گئی ہے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مریدین نے کہا کہ حضرت اس وقت باہر نکلنا خطرناک ہوگا۔ آپ نے جواب دیا، میں تو بس اپنے سفید بال شہادت کے رنگ سے رنگنا چاہتا ہوں۔ شیخ کے اعلان کو سن کر ان کے مریدین ان کے ساتھ باہر آ گئے اور آپ نے اس مٹھی بھر جماعت کے ساتھ تاتاریوں پر حملہ کر دیا۔ پتھروں کا ایک تھیلا آپ کے پاس تھا جس سے 80 سالہ یہ ولی کامل تاتاری سپاہ پر حملہ کر کے اصحاب بدر کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ جلد ہی یہ پتھر ختم ہو گئے تو آپ نیزہ تان کر تاتاریوں کے مجمع میں گھس گئے اور کئی سپاہیوں کو ہلاک کر دیا۔ ایسے میں ایک تیر آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ آپ نے وہ تیر اپنے سینے سے نکال کر آسمان کی طرف اچھال دیا اور فرمایا، میرے مالک میں تیری رضا میں خوش ہوں۔ اس طرح شیخ نجم الدین نے جام شہادت نوش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زخمی حالت میں بھی آپ نے ایک تاتاری پر حملہ کر کے اس کے ہاتھ میں موجود تاتاری علم کو چھیننے کی کوشش کی اور تاتاری علم کو ہاتھوں میں اس طرح مضبوطی سے پکڑ لیا کہ وہ شہادت کے بعد بھی شیخ کے ہاتھوں سے جدا نہ ہوا۔ آخری حملے کے تقریباً 1 ہفتے بعد تاتاری شہر پر مکمل طور پر قابض ہو گئے۔ مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ اب تباہی اور بربادی کا اصل دور شروع ہوا۔ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ خوارزم بھر سے پناہ گزین اورگنج میں جمع ہو گئی تھی۔ ان میں لاتعداد اہل ہنر بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ بھی اورگنج میں بڑی تعداد میں ہنرمند طبقہ موجود تھا۔ تاتاریوں نے آنے والے وقت کی ضرورت کے حساب سے ہنرمند افراد کو قیدی بناتے ہوئے الگ کر دیا۔ اسی دوران شہر میں لوٹ مار کا دور چلتا رہا۔ امیر اور دولت مند افراد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تاکہ وہ پوشیدہ مال و دولت تاتاریوں کے حوالے کر دیں۔ اس سلسلے میں مکر و فریب سے بھی کام لیا گیا، جان بخشی کے جھوٹے وعدے بھی کیے گئے۔ غرض جب اورگنج میں لوٹنے کے لیے کچھ نہ بچا تو قیدیوں کے علاوہ وہ تمام مرد و عورت اور بچوں کا قتل عام شروع کیا گیا۔ تلواریں، نیزے، چاقو، غرض ہر ہتھیار اورگنج کے لوگوں پر استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ ایک بھی زندہ انسان باقی نہیں بچا۔ اب تاتاریوں نے اپنے اگلے منصوبے پر عمل کرنا شروع کیا۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ قیدیوں اور سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد دریائے آمو کا رخ تبدیل کرنے کے لیے پتھروں کا بند تعمیر کر رہی تھی۔ جوجی خان اور چغتائی خان کی چپکلش کے دوران بھی اس منصوبے پر کام چلتا رہا۔ بعد میں جب اوکتائی خان نے باہمی اختلاف ختم کیا تو اس منصوبے پر کام اور تیز کر دیا گیا۔ اب جب اورگنج کا قتل عام مکمل ہو گیا تو باقاعدہ طور پر دریائے آمو کا رخ تبدیل کر کے اورگنج شہر کی جانب کر دیا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر پانی میں غرق ہو گیا۔ تباہی اور بربادی کی یہ وہ مثال ہے جو انسانی تاریخ میں شاید ہی اور کہیں ملے۔ ایک بڑے پڑے شہر کی آبادی کو قتل کر کے اسے پانی میں اس طرح غرق کر دیا گیا کہ تمام جاندار نباتات، کیڑے مکوڑے اور عمارتیں دریا کے تند و تیز موجوں میں غائب ہو گئیں۔ اس طرح مکانات کے خفیہ کمروں اور تہخانوں میں پوشیدہ انسان بھی غرق ہو گئے۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ المیہ تھا کہ جس نے سنا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ اس طرح بھی ممکن ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں
تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔